بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع گفتگو اس مختصر سے وقت میں حقانیت معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ رب العزت نے بے شمار شانیں عطا فرمائیں، وہاں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم شان عطا فرمائی۔ وہ عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد قرآنی آیات میں کہیں صراحتاً اور کہیں کنایتاً اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہیں تفصیلاً بیان فرمایا اور کہیں اجمالاً بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس واقعے کی بیان کی ابتدا جہاں سے فرمائی وہ لفظ سبحان ہے، یعنی سبحان الذی، پاکی ہے اسے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی گفتگو میں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کو ایک خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ اگر یہ معجزہ نبی سے سرزد ہو، نبی کی ذات سے اس کی نسبت ہو، تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر وہی خرق عادت جس کو ہم کہتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں آتی، جیسا کہ معجزے کی تعریف کی گئی ہے عجز البشر بکمالہ، کہ وہ اپنی کمال سے انسانی عقول کو، یعنی بشر انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ جہاں وہ عقل انسانی عاجز آ جائے اس کا نام معجزہ کہا جاتا ہے اسے، یعنی کہ انسانی عقل میں جو چیز نہیں آتی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب جب جو چیز انسانی عقل میں نہیں آتی تو اس سے واضح ہو گیا کہ عقل کے پیمانے پر اسے پرکھا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ عقل میں تو اس نے آنا نہیں۔ اب عقل کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص معجزے کو پہچاننا چاہتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ اس لیے معجزے کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عشق کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ معجزہ یعنی نبی سے وہ اللہ کا فضل جو ہے، جو خاص اپنے بندے پر ہوتا ہے، ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو یعنی غیر نبی سے، اللہ کے ولی سے، کسی صالح بندے سے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اللہ رب العزت نبی کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ نبی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کو بھی ثابت کرے اور اس کا اظہار کرے اور اپنے معجزے کا بھی اظہار کرے۔ اس طریقے سے نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا دفاع کر سکے، اللہ کی صفات کا دفاع کر سکے، اس کی ذات کا دفاع کر سکے۔ اور ولی کو
جو یہ مقام دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرامت کو ظاہر کرے. یہ فرق ہے. یعنی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزے کو ظاہر کرے، اور ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت کو ظاہر کرے. ہاں، ولی کو یہ کرامت، یہ جو مقامی کرامت ہے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کا دفاع کر سکیں. اس طرح معجزے کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور ولایت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بے شمار معجزات عطا فرما گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو، آپ کے مکمل سراپے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں معجزہ قرار دیا ہے، برہان قرار دیا. اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے الگ سے. سر دست جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا نہ کسی کو ملا تھا، نہ کسی کو ملا ہے، اور نہ ہی کسی کو ملے گا. ایک ایسے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی جسے لامکاں کہتے ہیں. یہ انسانی جو ذہن ہے، انسانی جو سوچ ہے، وہ اس کی مجبوری ہے کہ انسان اس کو لامکاں کہہ دیتا ہے. اب انسان کے لیے وہاں اور کوئی الفاظ نہیں ہے جسے وہ استعمال کر سکے. اور پھر اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ عقل میں آنے والا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک انسان جو لباس بشر میں ہے، ایک انسان ہے، وہ رات کو سویا ہوا ہے اور صبح اٹھتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ میں نے رات کے بہت مختصر سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، قرآن کریم نے اسے لیلن فرمایا، یعنی کہ جو لیلن کے اوپر نون تنوین ہے وہ تقلیل کے معنی ہے. بہت ہی قلیل وقت کے اندر میں نے یہ سیر کی ہے. اور وہ بتاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے مخالفین بھی تھے، وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی ہے. پھر میں وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں پر بھی گیا ہوں، لامکاں کی وسعتوں میں بھی گیا ہوں، پھر میں واپس پلٹ بھی آیا ہوں. اور اتنا جلدی واپس آ گیا کہ جو بستر کی حرارت تھی وہ بھی باقی تھی، جو کنڈی کھولی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، اور جاتے ہوئے جس درخت کی ٹہنی سے امامہ ٹکرایا تھا وہ درخت کی ٹہنی بھی ہل رہی تھی. وقت بہت گزر گیا، اور جو جانے کا وقت ہے، جو سفر کا وقت ہے، جو سیر کا وقت بہت گزرا، لیکن واپس آنے کا وقت جو ہے، جو اس دنیا کا وقت ہے، وہ بہت ہی قلیل، یعنی رات کے مختصر سے حصے میں. یہاں پر آ کر عقلیں عاجز آ گئیں. لوگوں نے عقل کے ذریعے اس کو پہچاننا شروع کر دیا. یہ نہ سوچا کہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں، یہ تو معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، اور قدرت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر جب بیان فرمایا تو ابتدا فرمائی سبحان سے. سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان، اب پہلے یہاں پر سمجھ لیجئے، سبحان ہے تسبیح سے. اللہ رب العزت کے لیے ہم ایک تسبیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک تحمید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی تسبیح بیان کرنا اور اس کی حمد بیان کرنا. حمد اسے کہتے ہیں یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی وہ شانیں ہیں، وہ صفات ہے، جیسے اللہ رب العزت کو آپ خالق بولیں، اللہ رب العزت کو آپ مالک بولتے ہیں، اللہ رب العزت کو آپ مصور بولتے ہیں، اللہ رب العزت کو آپ قادر بولتے ہیں، وہ قدیر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ بیان کرتے ہیں تو یہ تحمید کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اس کی حمد کے اندر آ جاتا ہے. اور تسبیح جو ہے، تسبیح کہتے ہیں پاکیزگی بیان کرنا، یعنی وہ صفات ناقصہ جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے، ان سے اس کی پاکی بیان کرنا، یہ تسبیح کہلاتا ہے. یعنی اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو اسے کہتے ہیں تسبیح. یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، یہ تسبیح کہلاتا ہے. تو یہاں پر ابتدا کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان استعمال فرمایا، جس کا ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس پر الگ سے بھی گفتگو کریں گے کہ سبحان کہنے کی حکمتیں کیا ہیں. لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سبحان سے ابتدا فرمائی. یہاں ایک تو ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ رب العزت کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کرتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنا عیب کہلاتا ہے، جھوٹ عیب ہے، وہ تو خالق ہے نا، اس کی مخلوق یعنی انسان کے لیے بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ تو بڑا جھوٹا ہے تو اس انسان کو بڑا برا لگتا ہے اور وہ اس کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے اور فوراً بھڑک اٹھتا ہے کہ تو نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے.
تو اللہ رب العزت جو پاک ذات ہے، جو سبحان ذات ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف کچھ لوگوں کا ذہن گیا اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی طرف امکان کذب یعنی جھوٹ کے امکان کی نسبت کی کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لیے ممکن ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا دروازہ ہی بند کر دیا، ان کا راستہ ہی بند کر دیا کہ تم اللہ کی طرف ایک عیب کی نسبت کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ عیب ہے، کذب عیب ہے، اس کی طرف امکان کرنا بھی یہ بھی عیب ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں چونکہ ایک محیر العقول واقعے کا بیان تھا، اور وہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر سے وقت کے اندر مسجد حرام سے چلنا، مسجد اقصیٰ پہنچنا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرانا علیہم السلام، اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، عرش معلیٰ سے گزر جانا، لامکاں کی وسعتوں میں جانا اور ہزار سال کا گزر جانا اور واپس پلٹنا، اتنا جلدی واپس پلٹنا کہ بستر کی حرارت بھی نہ گئی ہو، اتنا جلدی واپس پلٹنا، رات بھی نہ گئی ہو، اتنا جلدی واپس پلٹنا، وہ درخت کی ٹہنی بھی ہل رہی ہو جس سے امامہ شریف ٹکرایا تھا، اتنا جلدی واپس پلٹنا کہ وہ کنڈی جو کھولی تھی وہ بھی ہل رہی ہو، واپس پلٹنا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو یہاں عقل کے پجاری اعتراض کر سکتے تھے، تو رب کریم نے ان کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا عقل سے مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ میرے محبوب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں گیا ہوں، بلکہ میں رب ہو کر اعلان فرما رہا ہوں کہ میں لے کر گیا ہوں اور میں نے سیر کروائی اپنے محبوب کو، اور میری ذات سبحان ہے، میں پاک ہوں ہر عجز سے، ہر کمزوری سے۔ اس لیے اس واقعے کے اوپر تم اعتراض کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یا تو پھر یہ تسلیم کرو کہ وہ جو خالق ہے کائنات کا، وہ جو مالک ہے کائنات کا، وہ لے جا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو خالق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس پر اعتراض بھی نہ کرو۔ یہ تو ان کی بات ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کچھ ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور واقعہ معراج کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ احباب جو ہیں، جو سننے والے ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایسے لوگ کون ہیں، ایسے لوگوں کی فکر کے علمبردار کون ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے اوپر اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کی شانوں کو ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ معراج بھی ہے، اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ جسمانی نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں جی یہ صرف روحانی تھا۔ تو اس پر بھی ہم الگ سے انشاءاللہ آگے سلسلہ گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، دلائل قرآن کی روشنی میں، عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سردست جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آئیے ہم ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا اعتراض ایسا چھوٹے اعتراض کر کے لوگوں کے ذہنوں کو تشکیک میں ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، سیدھے سادے لوگوں کو جو کم تعلیم یافتہ ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خاص کر ان نوجوانوں کو جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ نوجوان جو دینی علم زیادہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے اوپر وہ وار کرتے ہیں اور ان کو تو کرتے ہیں دیکھو جی اتنے کم وقت کے اندر، اتنے مختصر سے وقت کے اندر کیسے کوئی جا سکتا ہے، کیسے کوئی آ سکتا ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے جی، حدیث میں نہیں ہے جی۔ اب چونکہ قرآن کو مسلمان جو عمومی طور پر مسلمان نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ جانتی نہیں ہیں، اور ان کی دھوس میں آ جاتی ہیں، جناب بولا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے جی، تیرے کم وقت میں کیسے کوئی آ جا سکتا ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے جی، یہ تو حدیث کی۔ آئیے ذرا ہم قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر تھوڑا سا چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں قرآن کریم سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اشارتاً، باقی تفصیل آپ قرآن پاک کھول کر خود دیکھ لیجئے گا۔ پہلی بات، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ساری تفصیل ہی بیان فرما دی۔ بخت نصر بادشاہ، اس نے سارے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ جب وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، بستیاں اجڑ چکی تھیں، تو وہاں عزیر علیہ السلام نے وہ لوگ جو ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، بستیاں اجاڑ دی گئیں، عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک التجا کی کہ مولا یہ لوگ کیسے جئیں گے، یہ کیسے پھر آباد ہوں گے، ان کو کیسے زندگی ملے گی۔
وہاں اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی عملی طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ دکھایا کہ اللہ رب العزت کیسے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، تاکہ عزیر علیہ السلام اٹھ کر، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حی قیوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھانا تھا کہ اتنا وقت گزر جائے تو اس وقت کو کچھ لوگوں کے لیے وہ وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس پر گزرتا ہے اس کے لیے بہت کم ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کے اس واقعے کو تفصیل سے اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں تو رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کو طاری فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے، موت کی نیند اللہ نے سلا دیا، ان کو آرام فرما ہو گئے۔ ان کے پاس کچھ کھانے پیشنے کی اشیاء تھی، سواری گدھا ساتھ تھا۔ عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ اب عزیر علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو عرصہ 100 سال کا گزر گیا۔ رب کریم نے پوچھا کہ کتنے عرصہ تم سوئے رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، مولا ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ میں سویا رہا۔ فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جب کھانے کی طرف دیکھا تو کھانے پینے کی اشیاء بالکل تازی تھیں، وہ جو بھی اشیاء تھیں وہ گلی نہیں تھی، وہ سڑی نہیں تھی، بالکل تازی تھیں۔ دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ دیکھ اپنے گدھے کی طرف، انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں، یعنی مٹی کے ساتھ مل چکی تھیں، سڑ چکی تھیں۔ اب وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام حیران رہ گئے کہ ایک طرف کھانا تر و تازہ ہے اور دوسری طرف گدھا ان کا گل سڑ چکا ہے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہاں آپ ایک دن نہیں، ایک دن سے کچھ زیادہ حصہ نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک سوئے رہے ہیں، 100 سال تک۔ اب عزیر علیہ السلام جب واپس اپنے گھر پلٹے تو آپ کا بڑا بیٹا 118 سال کا ہو چکا تھا، 118 سال کا۔ آپ کے پوتے تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے پڑ پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے نواسیاں بوڑھے ہو چکے تھے، اور عزیر علیہ السلام اسی عمر کے اندر تشریف لے آئے جس عمر کے اندر آپ گئے تھے، اور اللہ نے موت طاری فرما دی جوانی کے عمر کے اندر جب آپ یہاں تشریف لے آئے۔ تو یہاں 100 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ مگر عزیر علیہ السلام کے لیے ایک دن لگ رہا ہے یا کچھ لمحات لگ رہے ہیں، وہ گزرے ہیں، اور پھر عزیر علیہ السلام وہاں اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جوانی بھی موجود ہے اور وقت بھی بہت زیادہ گزر گیا۔ جب عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال کا عرصہ اتنے کم وقت میں مان لیتے ہو، تسلیم کر لیتے ہو، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، قرآن میں رب کریم نے بیان فرمایا ہے، تو جو عزیر کے بھی آقا ہیں، جو تمام انبیاء کے آقا ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان کے لیے اللہ نظام کائنات کو نہیں روک سکتا ہے؟ ان کے لیے بہت زیادہ وقت کم وقت میں نہیں گزر سکتا ہے، طے نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو ماننے میں آپ کو کون سی قباحت نظر آتی ہے؟ اور آئے دن آ کر نوجوان نسل کا ذہن بگاڑتے رہتے، جی یہ ہے، جی وہ ہے، جی فلاں۔ اب آئیے قرآن کریم کے اندر ہم ایک دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور دنیا والوں کو دکھائی۔ وہ ہے سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، 6 تھے یا 7 تھے، قرآن کریم نے ان کو بیان فرمایا۔ اب یہ ان کے دور کا بادشاہ بڑا ظالم تھا جسے دقیانوس کہا جاتا تھا۔ اس نے اس دور کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا، اللہ کے دین کی آواز کو بلند کیا، حق کی آواز کو بلند کیا، تو ان کو مارنے کے آرڈر جاری ہو گئے۔ یہ جا کر ایک غار کے اندر چھپے، یہ ساتھی غار کے اندر جا کر جب چھپے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جب یہ اٹھے، یہ تفصیل اس واقعے کی طرف میں نہیں، صرف میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں اس واقعے کی طرف جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم الگ سے اصحاب کہف کے واقعے کے اوپر انشاءاللہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس کے نکات اور حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سر دست۔ وہاں اس واقعے کو رب کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک اٹھا، عرصے بعد جب اٹھا تو اس نے دوسروں سے پوچھا کہ ہم یہاں کتنا رہے ہوں گے؟ تو انہوں نے بھی وہی اسی طرح کہا جس طرح عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہم یہاں پر رہے ہیں۔ تو رب کریم نے انہیں فرمایا کہ نہیں، تم یہاں 309 سال سوئے رہے ہو، 309 سال یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب کوئی کرے انکار قرآن کا تو بتائے، کہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے والا، خود کو مسلمان کہنے والا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، جو کبھی یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں
اور اولیاء اللہ کے لیے جو طے زمانی کا وقت ہے اس کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، بھونڈی حرکات کرتے، بھونڈی زبان استعمال کرتے، گندی زبان استعمال کرتے، چھچھوروں والی زبان استعمال کرتے، ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دقیانوس بادشاہ، اس کے مقابلے میں یہ آئے تھے چند نوجوان، اس امت کا ان کو ولی کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑے کوئی صالحین نہیں تھے، یہ اس دور کے جو وزراء تھے، ان کے امیروں کے بیٹے تھے، امراء کے بیٹے تھے، امیر زادے تھے، چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کی دین کی خاطر انہوں نے جب آواز کو بلند کیا تو رب کو وہ اتنے پسند آئے، اللہ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا، اپنا ولی انہیں قرار دیا۔ اور ان کے لیے جب 309 سال کا عرصہ بہت مختصر سے وقت میں گزر گیا، اٹھے تو ان کی عمریں بھی وہی تھیں، ان کی شکلیں بھی وہی تھیں، ان کے چہرے بھی وہی تھے، ان کے جسم تک نہیں گلے تھے، یہاں تک کہ غار کے دہانے کے اوپر جو ان کا کتا مانچھے پھیلا کر بیٹھا تھا تو اس کا جسم بھی نہیں گلا تھا۔ اس سے آپ تھوڑا سا اپنے ذہن سے پوچھیں، اگر ضمیر مرے نہیں ہیں تو اپنے ضمیر کو آواز دیں، سوچیں کہ جب اللہ کے وہ نیک بندے، ان کے لیے 309 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ ان کے جسم گلے، نہ ان کے جسم سڑے، اور نہ ہی ان کا کتا اس کا جسم سڑا گلا، اور ان کے لیے وہ وقت 309 سال کا بہت مختصر سے وقت میں گزر گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا کہ جاؤ بھائی کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آؤ، تو وہ ایک سکہ جو اس دور میں ان کے پاس تھے، اس نے سکہ دیا کہ جاؤ سکہ لے کر اور باہر جاؤ، غار سے نکلو اور وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا تو شہر بدل چکا تھا، سڑکیں بدل چکی تھی، گلیاں بدل چکی تھی، نظام بدل چکا تھا۔ وہ آواز جو انہوں نے بلند کی تھی، جس کی پاداش میں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ چھپے تھے، وہ نظام رائج ہو چکا تھا۔ اللہ کی توحید کی آوازیں آ رہی تھیں، اللہ کی وحدانیت کی آوازیں آ رہی تھیں، دین اسلام کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کے معبود برحق کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو وہ ایک جگہ گیا نان لینے کے لیے یا روٹی لینے کے لیے نان بھائی کے پاس۔ جب وہاں وہ پہنچا نان بھائی کے پاس، اس نے وہ سکہ ان کو دیا تو اس نے اس سکے کو دیکھا تو پہچانی، تو وہ اس دور کا نسل در نسل وہ ان کا قصہ سنتے چلے آ رہے تھے، تو وہ ان کے پیچھے دوڑے، پھر ان کو پہچان گیا۔ آج قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، کسی کے لیے چاہے تو بہت زیادہ وقت کو کم وقت میں طے فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ جس کے لیے چاہے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی ایسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کم وقت میں وہ فاصلے طے کر لیتے ہیں۔ اب ہم تیسرا واقعہ لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں ہی بیان ہوا ہے حقانیت معراج کے متعلق۔ یہ حقانیت معراج کے سلسلے میں یہ بہت بڑی نشانیاں اور دلائل ہیں قرآن کریم کے اندر کہ بہت کم وقت میں فاصلہ طے ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر۔ رب کریم نے بیان فرمایا اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب آپ نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے سورۃ النمل کو پڑھی، 19ویں پارے کو پڑھی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے امتیوں کے ساتھ اور گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں لا دے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وہاں ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا تھا، کالا عفریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑا جن وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے، یعنی یہاں سے آپ کی محفل برخاست ہوگی، اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے سامعین اور ناظرین ذہن میں رکھیں، خصوصاً ہمارے نوجوان، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے والے ہیں، شرک کے بخیے ادھیڑنے والے ہیں۔ کیا وہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ توحید کا علم نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ شرک کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ شرک کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ براہ راست اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، براہ راست اللہ سے سوال کر لینا چاہیے؟ اگر چاہتے اللہ کے پیغمبر تو خود براہ راست اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، مولا پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں بھجوا دے، تو رب کریم اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے امتیوں سے فرما رہے، تم میں سے کوئی ہے؟ اب اس میں اللہ کے پیغمبر
کہ اس بات سے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری امت میں بھی اس شان کے کچھ لوگ موجود ہیں کہ بہت جلد سے جلد یہ کام کر سکتے ہیں، خرق عادت باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی فکر سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے، ان کے پیغام سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ وہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی کتاب تھی، اس کا علم تھا، وہ اٹھتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے آپ کے یہاں بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو مفسرین کرام نے جو ان کا نام بیان فرمایا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، امام ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر، امام محمود آلوسی نے تفسیر المعانی کے اندر، امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر، دیگر مفسرین کرام میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر، اور دیگر مفسرین نے جو بیان فرمایا وہ ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، یعنی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں۔ اب اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس شخص کے لیے جو روزانہ یوٹیوب پر چینل بنا کر بیٹھتے ہیں یا دیگر میڈیاز پر بیٹھ کر کبھی داتا علی حجویری کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یوں کیسے ہو گیا جی، ووں کیسے ہو گیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تمام نبیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا، رسول تسلیم کیا، آپ کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اسی معراج کے واقعے کے اندر اس کا تذکرہ اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے ان سب سے عہد لیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام کے امتی کے لیے اب انکار نہیں کر سکتے ہیں، اب انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کا کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی وہیں بیٹھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی محفل سے وہ غائب نہیں ہوا ہے۔ کتنا دیر لگتے پلک جھپکنے میں، یوں آنکھ بند کر لو کھولو، آنکھ بند کرو کھول لو، یہ کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ بند کیجئے، کھول دیجئے، میں وہ تخت لا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ کھول دیتے ہیں تو تخت سامنے ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کتنے دور تھا؟ مہینوں کی مسافت پر تھا۔ بعض نے لکھا کہ 6 ماہ لگتے تھے، اتنے سفر پر دور تھا ملک سبا، ملکہ بلقیس کا جو ملک تھا ملک سبا، تو وہ 6 مہینے کے فاصلے پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا امتی وہاں سے اس کو لے آیا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، وہ اتنے وزنی، جو 7 محل کے 7 کمروں کے اندر بند تھا، 7 تالوں کے اندر۔ وہاں سے وہ اللہ کے پیغمبر کا امتی صحابی رضی اللہ تعالی حضرت آصف بن برخیہ، وہ اللہ کا ولی، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے غائب بھی نہیں ہوا، وہاں سے اٹھا بھی نہیں ہے، وہاں سے کہیں گیا بھی نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کوئی برقی تاریں تھیں، کوئی کرینیں تھیں، کوئی کنٹینر تھے جو جلدی سے انہوں نے بھجوایا اور فوراً منگوا لیے؟ کنٹینر بھی ہوتے اور ان کے پاس کرین مشینیں بھی ہوتی تو تب بھی اتنے جلدی آنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن کا بیان کردہ واقعہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں۔ اللہ کے ولی اگر چاہیں تو اللہ نے ان کو یہ صفت دی ہوتی ہے، وہ بہت کم وقت کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اولیاء اللہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں ان کے سوء ایمان کا ڈر ہے، یعنی ان کا ایمان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کا خاتمہ بہت برا ہوگا۔ اس لیے ان کو اپنے اس انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور اولیاء اللہ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کے لیے وہ اتنے لمبا فاصلہ بہت کم وقت میں طے ہو گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے اس امتی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس تخت کو لا کر وہاں اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ 3 واقعات میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر سابقہ امتوں کے لیے اور سابقہ نبیوں کے لیے یہ ممکن ہے
اور یہ ہو چکا، قرآن کے اندر بیان ہوا کہ بہت کم وقت کے اندر زیادہ وقت زمانہ طے ہو جاتا ہے، تو کیا پھر نبیوں کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ وقت طے نہیں ہو سکتا؟ پھر ماننے میں کون سی قباحت ہے کہ بہت کم وقت گزرا، لیلاً، بہت رات کا بہت مختصر سا وقت گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے، مدینہ المنورہ سے گزرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک سے گزرتے ہوئے پھر بیت المقدس پہنچے۔ اس پر آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور وہاں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر پہلے آسمان پر تمام فرشتوں سے، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ان تمام فرشتوں سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اور ساتویں آسمان پر اللہ کے پیغمبر گزرتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر ملائکہ کی امامت بھی فرماتے ہیں، پھر عرش معلیٰ سے گزرتے لا مکان کی وسعتوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی عقل سے، اگر آپ عقل سے پہچاننا چاہیں تو نہیں پہچان سکیں گے، اس لیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتا ہے۔ اب اگر ہم امتیوں کی طرف بات کرنا شروع کر دیں، امتیوں کی طرف سے دلائل دینا شروع کر دیں، تو بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں جو ہم انشاءاللہ کسی اگلے موضوع میں بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو ہماری قرآن تک تھی۔ قرآن کی روشنی کے اندر ہم نے حقانیت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کیے، وہ قرآنی آیات، ان کا خلاصہ، مفہوم پیش کر دیا، مفسرین کرام نے جو کچھ لکھا ان کا بھی مفہوم ساتھ شامل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ مالک مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، صحیح معنوں میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے، اے میرے کریم رب، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، ہمارے اس دینی سلسلے کے اندر، ہمارے دینی پیغام پہنچانے کے سلسلے کے اندر جتنے بھی دوست جس انداز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں اور دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اے مالک مولا ان تمام دوستوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دینی، دنیاوی، ذہنی، معاشی، روحانی، ہر قسم کی معاشی مشکلات کو دور فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔